صراط مستقیم وہ رستہ ہے، کسی بھی حوالے سے آپ لے لیں، چاہے وہ عمل کے حوالے سے ہو، اعتقاد کے حوالے سے ہو، ایمان کے حوالے سے ہو، درمیانی راستہ جس کو سیدھا راستہ بولتے ہیں، اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک راستہ اسے صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور یہ وہ راستہ ہے جو طالبان حق کو اپنے رب سے ملاتا ہے۔ اسی طرح صوفیاء بھی اس رستے کا جو تعین کرتے ہیں وہ بھی صراط مستقیم، یعنی ایک ہوتا ہے اللہ تعالی سے تعلق بنانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے محنت مجاہدہ کر کے جب بندہ یہ منازل طے کرتا ہے، اسے رب کا قرب نصیب ہوتا ہے، تو وہاں پہنچ کر بھی ان صوفیاء کے دو مقامات بنتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے جلووں میں جب مست ہوتے ہیں، اس مقام پہ پہنچتے ہیں تو پھر اسی کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس کی قرب خاص میں پہنچ کر بھی اللہ تعالیٰ کے قرب میں جا کر بھی ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ اس کو بھی سر انجام دیتے ہیں۔ جو صراط مستقیم طے کر کے اللہ کے عشق میں مست ہو کر کے اپنے آپ کو بھول جائیں، انہیں مجذوب کہا جاتا ہے، اور جو اس کی بارگاہ میں پہنچ کر اس کے جلووں میں جا کر بھی اپنے ہوش و حواس قائم رکھیں، انہیں سالک کہا جاتا ہے۔ انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سالک کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن مجید میں اختصار کے ساتھ میں دے کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے۔ جناب موسیٰ نے جب رب کا دیدار کیا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ جب جناب موسیٰ نے رب کی تجلی دیکھی نا پہاڑ پہ تو وہ اس میں گم ہو گئے، مدہوش ہو گئے، اب انہیں اپنا آپ بھی یاد نہ رہا۔ اس کو کہتے ہیں مقام جذب، کہ بندہ اس کی ذات میں فنا ہو جائے، اور جب بندہ اس کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے پھر اسے نہ دنیا کی خبر رہتی ہے نہ اپنی خبر رہتی ہے۔ دوسرا ہے مقام سالک، سلوک، وہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، چونکہ ان دونوں نبیوں نے رب تعالیٰ کی ذاتی تجلی کو دیکھا نا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی رب کو دیکھا، لیکن جناب موسیٰ دیکھ کے ہوش کھو بیٹھے، اپنی ذات سے بھی اور دنیا سے بھی بیگانہ ہو گئے۔ اور ہمارے نبی کا حوصلہ یہ ہے، سرکار رب کی بارگاہ میں پہنچے، حضور فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے رب کو حسین سونی صورت میں دیکھا۔ دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے اپنا دست قدرت میرے شانوں کے درمیان رکھا، فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ حضرت موسیٰ نے رب کی صفات کی یا ذات کی تجلی دیکھی تو وہ ہو گئے بے ہوش، یعنی دنیا سے ناتا کٹ گیا، اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ یہ ہے مقام جذب۔ اور میرے آقا رب کی بارگاہ میں جا کر رب کا دیدار کر کے، رب سے کلام کر کے، پھر حضور اپنے آپ کو بھی نہیں بھولے، بلکہ صرف اپنے آپ کو نہیں، امت کو بھی نہیں بھولے، امت کو بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں، یہ آگے اس کی تشریح مزید آ رہی، اس کو کہتے ہیں مقام سلوک، کہ بندہ اس کا ہو کر بھی، اس سے تعلق جوڑ کر بھی، تعلق ادھر بھی باقی رہے، تعلق مخلوق سے بھی باقی